بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. کوثر صاحب، بات یہ ہے کہ ملک بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا اور یہ معیشت جو ہے وہ دنیا کی 24ویں معیشت سے 47ویں معیشت بن چکی تھی 5 سال میں. یہ ہے اس کا نیٹ رزلٹ جو 5 سال میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا 2011 میں اور 2018 میں پھر ایک پرائم منسٹر بنایا گیا اور اس کے بعد جو اس نے ملک کی حالت کا معاشی حالت کی وہ ہمارے کے سامنے ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بالکل سخت ترین چیلنج سے گزرا ہے اور میں نہیں کہہ رہا، دنیا یہ کہہ رہی تھی اور شاید یہ دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے تو پھر ہم اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. میں کہہ چکا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے پاکستان کو ہم نے اس بھنور سے نکالا، ان چیلنجز سے نکالا. دنیا اور ود ان پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اگر نئی ڈیٹس دیتے تھے ہر ہفتے کے فلاں مہینے میں اور فلاں ہفتے میں یہ ڈیفالٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ڈیفالٹ بھی نہیں کیا. پاکستان کے ریزروز بھی ہم نے $13 بلین پہ ہم نے نیشنل ریزرو لے کے گئے اور انفلوز اور بھی اس میں اب اگلے 2 مہینے میں آنے والی تھی. تو پاکستان اب وہ جو ڈیفالٹ کا منترا تھا، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ IMF اور نو IMF پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے پورے ارینجمنٹس کیے تھے. کوئی چیز کا کوئی فکس نہیں ہے. نمبر 1، جب ہم آئے تھے 2013 میں اور جب ہم 2017 میں پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں چھوڑا، لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ انفلیشن، 4% جنرل انفلیشن، 6% آپ کی GDP گروتھ، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ اور ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزروز. یہ پاکستان کی پرفارمنس تھی اور دنیا تمام پاکستان کی تعریفیں کر رہی تھی کہ سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہی تھا، ایک ہسٹری ہے. آگے کیا ہوا، میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ 5 سال میں اس 24ویں معیشت جو کہ G20 میں شامل ہونے کے لیے چند سالوں کی انتظار میں تھی، وہ اس کی 47ویں معیشت بنا دیا گیا. یہ جو تمام تباہی ہے یہ 1 سال میں ریورس نہیں ہو سکتی، یہ ٹائم لے گی. اور وہ بھی وہ سال جس میں پاکستان کو ڈیفالٹ ایک کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر کنسلٹیشن کی جائے اور اپنے پالیسیز کو، جس طرح ہماری پرانی پالیسیز تھی جس پہ ہم نے کئی چیزیں کی ہیں شاہ صاحب، اور وہ پاکستان کا فیوچر ہیں. پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بنایا، دنیا میں 60 ملکوں میں بنا. لیٹسٹ انڈونیشیا اور ایجپٹ نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا جو ان کی پرابلمز آئی، ہم نے بنا لیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. دیکھیں، ہم ایسٹ سالوینٹ ہیں، ہماری اپنے اثاثوں کی کمی نہیں ہے، ہم لیکوڈیٹی کرائسس ہے. اس کے لیے ہم نے جتنی میں نے اسکیمیں آپ کو بتائی ہیں پاکستان ساورن ویلتھ سمیت، وہ ساری ہمیں اس کو لاگو کرنی ہے. اس کے نیچے ہمارا ایک سب فنڈ بنے گا ایگریکلچر کا، ایک ہمارا سب فنڈ بنے گا مائنز اینڈ منرلز کا، ایک ہمارا سب فنڈ بنے گا IT کا. یہ سارے وہ ہیں جو فیوچر پاکستان ہے. تو ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستان کی اکانومی کو ہوسٹیج بنانے کے لیے. یہ ہینڈ فل آف لوگ ہیں، ان کو اسٹیٹ کو اپنے پورے قوت کے ساتھ ان کو پش بیک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ریئل ویلیو نہیں ہے. اس پہ سٹا ہو رہا ہے، اس پہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر آج پاکستان بزنس کونسل کا میں نے بیان پڑھا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ نکال لیں. ایک سائنٹیفک فارمولا ہے جو ہوتی ہے، اس کے اوپر روپے کو ٹریڈ کرنا چاہیے نا. اب IMF ہو چکے آپ کا پولیٹیکل آئی وڈ سے پارشلی اسٹیبلٹی آلموسٹ ہو چکی ہے. اب کون سے فیکٹرز ہیں جس وجہ سے یہ کیا؟ اس قوم کو بھی چاہیے کہ اس سوچ سے باہر نکلے کہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے. اور پاکستان کتنا قرضہ ہے پاکستان کا؟ $100 ارب. ابھی تو ہم نے 98.8 سے 94 پہ لے کے آئے جب ہماری حکومت تھی، جب میں فائنانس منسٹر تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. آپ ملک میں آپ افراتفری اور آپ ملک میں ایک جو کلٹ اپنا یوز کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ PTI ہو، وہ ہماری کوئی جماعت کے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان کمز فرسٹ. جی کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اکتوبر کا فیصلہ اناؤنس ہو چکا ہے اور یہ میاں شہباز شریف صاحب اس کو پبلک کر چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی اس میں بلیسنگ ہے اور ان کی اجازت سے آج بھی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اکتوبر میں وہ پاکستان جائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، ہم الیکشن انشاءاللہ پوری طرح لڑیں گے. الیکشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے اور ہم معیشت کو ہماری ایک ٹریک ریکارڈ ہے
हमने इस मुल्क को जब एटमी कुव्वत बनाया तो कोई ये नहीं था कि हमें कोई मुबारक की तारे आएंगी और हमें वो कोई गिफ्ट्स आएंगे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। हमें पता था हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन अगर वो ना किया होता 98 में, इकोनॉमी का बुरा हाल था और पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म के जो अटैक्स होते थे, हर हफ्ते कई अटैक्स होते थे। आपको याद होगा बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे होती थी। हमारी पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, हम इस अंधेरों को भी दूर करेंगे और हम टेररिज्म से भी हम इसको लड़ेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी वहाँ ले गए जहाँ आपकी दुनिया की 24वीं मैशत बन गई, सारी दुनिया मुतरिफ थी। आपको G20 प्राइस कूपर ने, वाटर हाउस कूपर ने कह दिया कि आप चंद सालों में चले जाएंगे। एक हमने अंधेरे ख़त्म किए, हमने इन्वेस्टमेंट की और हमने पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करके डिलीवर किया। हमने 2014 में बहुत बड़ा फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया कि जी हम इस टेररिज्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। हमने ज़रब अज़ब शुरू की, उसके हमने ज़रब अपना रद्दुल फसाद शुरू की और कराची का ऑपरेशन सबसे पहले शुरू किया, सितंबर 2013 में शुरू कर दिया। वो कुछ सस्ते काम नहीं होते, अरबों हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च होते हैं। मेरे नज़दीक पाकिस्तान की करेंसी के साथ स्पेकुलेटर्स खेल रहे हैं। मैंने उन स्पेकुलेटर्स की गेम जो खेल में मैंने अपना 98-99 में भी देखा हुआ है। जब वो 69 पे ले गए तो 52 पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रुपया वापस आया और 8 महीने स्टेबल था कूप वाले दिन तक। और मैंने 20-13-14 का भी खेल देखा हुआ है। जब 114 को और एक पिंडी के एक सियासतदान ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 पे आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुआ था। तो ये स्पेकुलेटर्स, इनको ये स्टेट का काम है, ये सेंट्रल बैंक का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इनको नकेल डालें। चीना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।